روشنی گائیڈ لائن بالکل لے سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے یہاں پہ ورگوز جو نظر آتا ہے ستارے کی جو پوزیشن ہے، پہلے تو میں ہفتے کی ڈیٹ بتا دوں کہ 15 جون سے ہم اسے شروع کریں گے آپ کا اس ہفتے کا ستارہ، اور 24 جون پہ ہم اسے اینڈ کریں گے. ان دا مین ٹائم 18 جون کو جو 2 ستاروں نے جگہ بدلی ہے ان کو بھی ہم بیچ میں پڑھیں گے. تو جی ورگوز، میرے اللہ کا شکر ہے کہ آپ کے لیے ون لائنر میسج ہے. آلدو کہ کچھ ستارے ذرا مزے کے نہیں لگے ہوئے ہیں، لیکن اس ہفتے میں آپ سیف ہیں، خانہ مال میں اسپیشلی، جس میں ستارے ذرا الارمنگ ہیں. تو 15 جون سے ٹل دی 24 جون آپ بالکل سیف زون کے اندر ہیں. اللہ کرے کوئی فائنینشیل ریلیف کی بھی خبر ملے. 18 اور 19 میں اگر کہیں بھی ٹریول کرنا پڑتا ہے ایک شہر سے دوسرے شہر، یا ایک شہر میں رہتے ہوئے ذرا سا کوئی لانگ ڈسٹینس ٹریول کرنا پڑتا ہے، تو صدقہ ضرور دے دیجیے گا، صدقہ دے کے سفر کی بسم اللہ کیجیے گا. اس کے علاوہ جو ہے 20 اور 21 کی ڈیٹس بھی ٹھیک ہیں. 22 23 24 فیملی ایریا، لو ایریا، بچوں سے ریلیٹڈ معاملات. ون لائنر جو ہے وہ لائن ہے کہ ون لائنر لائن ہے کہ آپ سیف ہیں، اللہ کا فضل ہے. تو یہ پہلا ستارہ ہے اب تک جس میں مجھے ایک بھی دن جو ہے نا وہ مجھے ورنہ میری زبان بھی فمبل کرنے لگ جاتی ہے. تو ریلیشن شپ ایریا اب آپ کا پڑھتے ہیں ورگوز، اس میں تھوڑا سا سچویشن آپ کی، میرا خیال آپ کا کنٹرول ابھی ٹھیک چل رہا ہے اور آپ بہت وائزلی اپنے ریلیشنز کو چلا رہے ہوں گے، چاہے وہ آپ کی ازدواجی زندگی ہے ورگوز یا وہ آپ کی کاروباری ریلیشن شپ ہے. تو میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ میرے ورگوز جو ہے وہ وائزلی اس وقت اپنے ریلیشنز کو چلا رہے ہوں گے اللہ کے حکم سے. اور آلدو کہ ایک ستارہ وہاں پہ بیچ میں رنگ میں بھنگ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن آپ نے اس کو کامیاب نہیں ہونے دینا، یہ آپ کے ہاتھ میں ہے. اس کے علاوہ جی یہاں پہ پھر ایک ستارے نے 10 جون سے جس نے جگہ بدلی، تو میں نے آپ کو پچھلے ہفتے بھی بتایا تھا ورگوز کہ جو میرے ورگوز اسٹوڈنٹس ہیں بہت اس وقت کشتیاں جلا دیں پڑھنے کے لیے، نہیں پڑھا جائے گا، جو ہے مشکل پیش آئے گی یا مشکل لگے گا. اللہ نہ کرے ایسا ہو، یہ ستارہ ایسا کر سکتا ہے، اس کا امکان موجود ہے. تو آپ نے بس اپنی کشتیاں جلانی ہے، اور یہ زیادہ لمبا ٹائم نہیں ہے، بس مڈ آف جولائی یہاں سے ایگزٹ لے لے گا. اس کے علاوہ غصہ آئے ورگوز کنٹرول کرنا ہے، دماغ پہ جو ہے یہ سونے نہیں دے سکتا، ڈیپ سلیپ نہیں دے گا، اس پہ آپ نے فائٹ کرنی ہے. کوئی بھی درود شریف پڑھتے ہوئے سو جائیے یا کچھ کوشش کیجیے، کوئی میڈیٹیشن کیجیے. دوسرا، اس وقت غصہ گرمی نہیں کھانی. اگر کسی پیپر ورک میں الجھے ہوئے ہیں تو گو سلو ود دی فلو. اگر آپ اس عرصے میں سلو کر دیں گے معاملات کو تو اس میں آپ کی بہتری ہے، کیونکہ نتیجہ بجائے کہ الٹ آئے یا ریفیوزل آئے یا چیزیں آپ کو ریجیکشن کی طرف لے کے جائیں، تو بہتر ہے کہ اس وقت جو ہے ڈیلے ٹیکٹس بہتر ہے. یہ برا ٹائم جب گزر جائے گا تو ستاروں کی پوزیشن یہاں پہ بہتر ہو جائے گی اور آپ ماشاءاللہ سیف ہو جائیں گے اللہ کے حکم سے. اس کے علاوہ میں آگے چل کے دیکھتی ہوں ورگوز، تو ایک ستارے نے 21 مئی سے اور 26 مئی سے جگہ بدلی تھی. جو میرے ورگوز کو جو بزنس میں ہے، اللہ کرے کہ غیر معمولی فائدے دے کے جائے، یا آپ کا ایگزسٹنگ بزنس بہتر ہو جائے، یا میرے ورگوز کو کوئی نئے مواقع ملے اپنے آپ کو منوانے کے، اپنے آپ کو جو ہے ثابت کرنے کے. ستارہ یہاں پہ روشن ہے، جو میڈیا میں ہیں، جو اپنا پرائیویٹ کام کر رہے ہیں، اس میں اللہ کا شکر ہے کہ ترقی کے امکانات موجود ہیں، شہرت کے امکانات موجود ہیں، نئے کاروباری مواقع آپ لوگوں کو مل سکتے ہیں. اور سب سے مزیدار چیز ہے ورگوز، جو 18 جون کو 2 ستاروں نے جگہ بدلی ہے، اللہ کرے کہ آپ کو سرخرو کریں اپنے مقاصد کو لے کے، آپ کو دنیاوی خواہشات میں کچھ آپ کی جو ہے وہ تکمیل ہو، آپ کے عزائم جو ہیں وہ مکمل ہوں اور آپ کے راستے اس میں آسان ہوں. اسی طرح جو ہے رومانس ایریا سے ریلیٹڈ، دوستیوں سے ریلیٹڈ، بچوں سے ریلیٹڈ بھی ستارے جو ہے یہ آپ کو اس وقت ایک پازیٹیو وائبس آپ کو دے رہے ہیں.
آفٹر 18 جون کہ جو ہے ان معاملات میں بھی ستارہ آپ کو ریلیکس کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو کوئی خواہش جو آپ نے سوچ لیا ہے کہ اللہ یہ کرے، اس کی کوشش کو بڑھا دیجیے، کیونکہ انشاءاللہ دوستوں کی مدد مانگیں گے، اس وقت آپ کو مایوسی نہیں ہوگی، رومانس ایریا میں مایوسی نہیں ہوگی، بچوں سے ریلیٹڈ معاملات میں اللہ آپ کو مایوس انشاءاللہ نہیں کریں گے، بلکہ جو بھی آپ کے ارادے ہیں، آپ کے ڈریمز ہیں اپنے بچوں کو لے کے، اس میں بھی اللہ آپ کو کامیابی دے رہے ہیں. تو یہاں پہ یہ ہے ستارے کی ایک ہی جگہ پہ صرف جو میرے ورگو اسٹوڈنٹس ہیں وہ بس آپ نے نا ہتھیار نہیں ڈالنے. یہ آپ کو دائیں بائیں آپ کا دھیان بھٹکانے کی کوشش کرے گا، آپ نے میری بات کو فوراً یاد کرنا ہے اور آپ نے اس کو ڈیفیٹ دینی ہے. یہ پرووک کرے گا، آپ کا انٹرسٹ ڈائیورٹ کرے گا، آپ نے اس کی باتوں میں نہیں آنا اور آپ نے اس کو ہرانا ہے، اور آپ نے اپنا تعلیمی سلسلہ جو ہے پوری جان فشانی کے ساتھ آپ نے مکمل کرنا ہے. اس وقت میں صرف پیپر ورک اگر سلو ہو جائے تو اس پہ آپ نے ڈس اپوائنٹ نہیں ہونا، تھوڑا سا ڈیلے ٹیکٹس والا چلنے دیجیے، اور انشاءاللہ وہ کام بھی آپ کا جولائی میں اللہ کے حکم سے ہو جائے گا جو ذرا آپ کو اٹکا ہوا نظر آ رہا ہے. خانہ مال میں نا ورگوز آپ کے لیے وہ موجود ہے ایک وارننگ. یہ ہفتہ تو سیف ہے لیکن ایک وارننگ موجود ہے ہمارے ورگوز کے لیے کہ خانہ مال میں بہت زیادہ محتاط رہیے. کوئی رسک ہم آپ کو لینے کو نہیں کہہ سکتے، مالی لین دین ہے، کوئی سیلنگ بائنگ ہے، بس اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی امان میں رکھیں اور اس میں اللہ آپ کو محفوظ رکھیں کہ کوئی بھی ایسی چیز نہ ہو جو ہمارے جو ہے ورگوز کو ڈسٹرب کر کے جائے. اب ہم آتے ہیں جی ہمارے ورگو کی طرف. ہمارے ورگو دوستوں کے لیے another important week. اس ہفتے کی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ کو لگے گا کہ لوگ آپ کو بہت ویلکم کر رہے ہیں. آپ کو لوگوں کی طرف سے ایک جیسے ہوتا ہے نا کہ یو فیل کہ آپ کو اہمیت مل رہی ہے یا آپ کو وارم ویلکم مل رہا ہے. آپ جہاں بھی جائیں گے آپ کو وارم ویلکم مل رہا ہوگا. اس ہفتے کی ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ کا دل چاہے گا سکون کے لیے. آپ کا دل چاہے گا کہ آپ کو جیسے ہوتا ہے نا کہ کمفرٹ، ہر چیز میں کمفرٹ، بات چیت میں، رشتوں میں، دوستوں میں، لوگوں میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں کمفرٹ آپ کے ذہن میں ہوگا کہ کمفرٹ از سم تھنگ دیٹ آئی نیڈ ان مائی لائف ان ایوری فیز آف مائی لائف. مجھے کمفرٹ چاہیے، کمفرٹ چاہیے، کمفرٹ چاہیے. اور آپ یہ کریٹ بھی کریں گے اور کمفرٹیبل ہوتے ہوتے ہو سکتا ہے آپ تھوڑے سے ڈائریکٹ اور تھوڑے سے روڈ بھی ہو جائیں لوگوں کے ساتھ. ہو سکتا ہے آپ کسی کو ایسے ہی ایسا کچھ کہہ دے کہ دوسرا برا مان جائے کہ آہستہ بولو یا یہ نہ کرو یا یہ کچھ نہ کرو. یہ اپنی کمفرٹ کے پیچھے آپ دوستوں کو ناراض کر سکتے ہیں. اس کے بعد آپ کے جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ کے جیسا خاندان یا رشتہ دار، اس میں کچھ اس طرح کے جو لوگ آپ کے ارد گرد ہیں، گھر ہے، خاندان ہے، آفس ہے، کہیں بہت زیادہ ایسا ماحول بنے گا اس ہفتے جس میں غیبت، جس میں اسکینڈلائزیشن، جس میں جھوٹ اور بلا وجہ کی الزام تراشیاں ہوں گی. آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ سنیں اور بولیں نہ، ریاکشن نہ دیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جو آپ کو سٹوری سنائی جا رہی ہے وہ سرے سے جھوٹ ہو یا الٹ ہو. اس کا آپ نے بہت خیال رکھنا ہے. اور اس ہفتے ایسا لگتا ہے کہ آپ ایسے بہت سارے لوگوں سے ملیں گے جن سے آپ عرصہ دراز سے نہیں ملے، مدتیں گزر گئیں جن سے ملاقات نہیں ہوئی، اور اس ہفتے آپ کی ملاقات ان سے ہوگی. ایسے سمبولیکلی آپ کو بتاتی ہوں کہ جس جگہ آپ رہتے ہیں، جس کمیونٹی میں آپ رہتے ہیں، آپ سال سے رہ رہے ہیں اور اچانک آپ کی ملاقات ہوتی ہے کچھ ایسے لوگوں سے جو مدتوں سے آپ کے قریب تھے لیکن آپ ان سے ملے نہیں، یا کچھ ایسے لوگ جن سے سال جیسے اسکول کے دوست، کالج کے دوست، ایسے ملاقات ہو جائے گی. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ اس ہفتے لوگوں کو نوٹس زیادہ کر رہے ہیں. آپ کی نظر جو ہے وہ اس میں جیسے ایکس رے ہے اور آپ لوگوں کی بہت ساری چیزیں اس ہفتے نوٹ کر رہے ہیں. اس کے بعد دوستی کا محبت میں بدلنا بھی دکھائی دیتا ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کے کوئی پرانے دوست یا کوئی کچھ ایسی سچویشن ہو کہ دوستیاں محبت میں تبدیل ہو جائیں، اور پھر آپ نے جیسے اوور ڈائریکٹ ہو کر آپ لوگوں کو ناراض کر سکتے ہیں اپنے آپ سے. آپ کی آپ کا جو فائنانشیل سچویشن ہے اس میں آپ کو فراڈ سے بچنا ہے، کیونکہ کوئی آپ فائنینشلی
ایموشنلی بلیک میل ہو سکتے ہیں، جیسے کوئی آپ کو سافٹ اسٹوری سنا کے آپ سے بلا وجہ، یہ لاسٹ ویک بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس سے آپ نے کیئر کرنی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اس سے کسی حقدار کا حق مارا جائے، اس پر آپ نے دھیان رکھنا ہے۔ پیسوں کی آپ نے تقریباً 2-3 مہینے آپ نے کیئر کرنی ہے۔ آپ کی جو پازیٹیو انرجی ہے، دس از لو اینڈ دس از وش فلفلمنٹ۔ آپ کی نیگیٹو انرجی ہے اوور سینسٹیوٹی، اوور تھنکنگ، اور یوز لیس انلمیٹڈ تھنکنگ۔ جیسے آپ اسٹریس میں آ سکتے ہیں، آپ کی لو وائب میں جیسے عجیب و غریب قسم کے سوالات کا سامنا آپ کو ہو سکتا ہے، ڈفرینٹ ہٹ کے ایسی باتیں جیسے کبھی کسی نے آپ سے پہلے نہ کی ہوں، یا ایسے سوال آپ کو کٹہرے میں اپنا آپ محسوس ہو سکتا ہے۔ فائنانسز اور ایجوکیشن کے حوالے سے یو ہیو ٹو بی ویری ویری کیئرفل، ہر طرح کی کیئر کرنے کی آپ کو ضرورت ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کیئر لیس ہو کر کوئی نیگلیجنس یا غفلت سے کوئی بڑی غلطی کر بیٹھے۔ آپ کا جو اسٹون ہے، لکی اسٹون ہے، دس از کلیئر کوارٹز، دس از کلیئر کوارٹز۔ یہ بھی کلیئر کوارٹز ہے، اینڈ دس از آلسو کوارٹز۔ جتنا کلیئر ہوتا ہے، یہ مہنگا پتھر نہیں ہے، لیکن کلیئرٹی میں تھوڑا سا اس کی کم اویلیبلٹی ہوتی ہے، اس کو سبھی کے پاس یہ ہونا چاہیے، اور ورگوں کے پاس اس لیے زیادہ ہونا چاہیے کہ آپ کا رولر مرکری ہے، سو آپ کو کلیئرٹی آف برین بہت زیادہ چاہیے، سو آپ کے پاس اس کا ایک راک بیڈ ہونا چاہیے، آپ کے کم از کم آپ کی بیڈ سائڈ ٹیبل پر کلیئر کوارٹز لازمی ہونا چاہیے، اور ایک کلیئر کوارٹز اور اس کے بعد ایک نیلم، آپ کے نیلم نہیں، ایک سبز رنگ کا آپ کے پاس بڑا سا اسٹون اور ایک بڑا سا کلیئر کوارٹز آپ کے پاس ہمیشہ ہونا چاہیے۔ آپ کا لاکی چارم ہے گولڈن کوائن، اینی تھنگ دیٹ از راؤنڈ اینڈ گولڈن، یہ آپ کا لاکی چارم ہے۔ آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے، یہ یاد رکھنا ایک بات جو اس ہفتے ضروری ہے، کہ دعائیں زندگی کا رخ بدل دیتی ہیں، دعائیں زندگی کا رخ بدل دیتی ہیں۔ دعائیں لینے اور دینے والا بنیے، اور یہ یاد رکھیے کہ جو چیز آپ کو اس ہفتے لوگوں سے ناراض کر سکتی ہے وہ ہے پیسہ، پیسے کا زیادہ شو آف کرنا، اور پیسوں کو اگر آپ چیریٹی کریں دکھاوے کی بجائے تو وہ آپ کے لیے زیادہ بہتر رہے گا۔ اب موو کرتے ہیں اپنے نیکسٹ سائن لیبرا کی طرف، اور ہمارے جو ورگو دوست ہیں وہ ہمیں یاد سے لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر۔ سادیا جی کہتی ہیں کہ وینس، مرکری اور سورج آپ کے 10ویں گھر میں موجود ہے، اس کے اثرات اس ہفتے زیادہ شدت سے محسوس ہوں گے۔ آپ کے ستاروں کی پوزیشن اس وقت شاندار ہے، اس وقت سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ آپ کا 10واں گھر اس وقت قوت میں ہے، اس کا تعلق آپ کے کام سے، نوکری سے اور کاروبار سے ہوتا ہے۔ کیریئر میں بہت بہتری ہوگی، رکے ہوئے کام ہوں گے، آپ کو پروموشن بھی ملے گی، کاموں میں ہر لحاظ سے بہتری ملے گی۔ آپ کے مخالف لوگ راستے سے ہٹ جائیں گے، مگر احتیاط یہ کرنی ہے کہ لوگوں سے ہوشیار رہیں، لوگوں سے دھوکہ بھی مل سکتا ہے۔ کارڈ کی انرجی کہتی ہے کہ آپ شریک حیات کو لے کر کچھ پریشان ہیں، کچھ فیصلوں پر افسوس ہے، مگر آپ ریکور کر رہے ہیں۔